حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ کے لیے ایک حدیث ہے کہ باغی گروہ سے قتل کرے گا وہ اللہ کی طرف بلائے گا اور جہنم کی طرف بلائیں گے. اس کے بارے میں بتا دیں میرے دوستو. یہ 2812 صحیح بخاری کی جو روایت ہے نا، مسئلہ یہ ہے کہ اس کو غلط شکل میں پیش کیا گیا. میں پہلا سوال کرتا ہوں، اگر اس کا مطلب ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا لشکر مراد ہے اور انہوں نے قتل کیا، تو کسی کو بھی آپ کہہ دیں کہ وہ لکھ دے کہ حضرت معاویہ جہنم کی طرف بلاتے تھے، آپ ثبوت دکھا دیں، کہیں دکھائیں کہ حضرت معاویہ جہنم کی طرف بلا رہے. تو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. حضرت معاویہ جہنم کی طرف تو نہیں بلا رہے تھے. تو پھر اس حدیث سے مراد کیا ہو سکتی ہے؟ کیا مراد ہے کہ جہنم کی طرف بلائیں گے تو جنت کی طرف بلائے گا؟ کیا معنی کہ حضرت معاویہ جنت کی طرف بلانے والے نہیں تھے؟ کوئی دکھا دے. حضرت معاویہ کو تو جنتی ہونے کی کئی نشانیاں، تو ان حدیثوں کو کہاں لے جاؤ گے؟ تو اس لیے اس بات کو سمجھو کہ بات ہے کیا. دیکھیں، عرب کا محاورہ ہے، ایک ہوتی ہے جنگ، ایک ہوتی ہے امن. جنگ کو آگ کہتے ہیں اور امن کو جنت کہتے ہیں. یہ عرب کا محاورہ ہے. مراد ہے وہ تجھے آگ کی طرف بلائے گا یعنی جنگ کی طرف، تو اسے جنت کی طرف بلائے گا مراد ہے امن کی طرف. یہ قاتل اور مقتول کے معاملات کی بات ہے. اس حد تک ہے. اس حد کو آپ جنت اور جہنم کے لئے تو قرآن کریم میں بھی ہے، جس میں رب کریم نے لڑائی کو اور جنگ کو جہنم سے تشبیہ دی ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو اس سے مراد یہ لشکر نہیں ہے، نمبر ایک. نمبر دو، اگر اس سے مراد یہی ہے کہ نعوذ باللہ حضرت معاویہ کا لشکر جہنمی ہے، پھر جرت کرو اور ہمیں جواب دو کہ حضرت امام حسن کو یہ نہیں پتا تھا، انہوں نے تو حضرت معاویہ کے ہاتھ میں بیعت کی تھی. تو جو جہنمی آدمی کو حکومت دے دے، جہنمی آدمی کے ہاتھ پہ بیعت کرے، اس امام حسن کے بارے میں فیصلہ کر لو. امام حسن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا پہلا بیٹا اور جانشین اول ہے. تو حضرت علی کا زیادہ سکا لگ دے امام حسن کو، لو امام حسن کو بیعت کر رہے ہیں. تو اس کا وہ مطلب نہیں ہے جو آپ لے رہے ہیں، محاورات عرب میں مطلب لیں. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا